یہ 10 ہیں جو بالکل اللہ کی بارگاہ میں کامل ہیں، اکمل ہیں، مکمل ہیں، جامع ہیں۔ 10 کے ساتھ کوئی خاص نسبت ہے۔ صحابہ کرام، عشرہ مبشرہ، 10 وہ صحابہ جن کو جنت کی بشارت دنیا میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ 10 ہے، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ 10 ہے۔ 10 کی ایک دنیا ہے، 10 کا ایک نظام ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں، سورۃ علم تری کیف سے لے کر سورۃ فاتحہ تک، سورۃ فیل سے لے کر سورۃ الناس تک کتنی صورتیں بنتی؟ ان 10 صورتوں میں 10 خزانے پڑے ہیں، حاجات کے خزانے، مرادوں کے خزانے، دولت، وسعت، برکت کے خزانے ان 10 صورتوں میں پڑے۔ کوئی گمان نہیں کر سکتا، کوئی سوچ نہیں سکتا کہ یہ 10 صورتیں کون سے خزانے ہیں اور کہاں سے آئے۔ بڑی بڑی ہستیاں کیا کرتی تھیں؟ جب حلقے ذکر کے بناتی تھی تو 10 بندوں کے حلقے بناتی تھی۔ جب بھی ذکر کے حلقے بنتے تھے ان میں 10 کا انتخاب ہوتا تھا کہ ان میں جتنے بھی ہیں ان کو 10 کی جوڑیاں بنائی جائیں، 10 کا حلقہ بنایا جائے۔ اس کی وجہ ہے ہمیشہ ہر 10 کے اندر ایک شہنشاہ ہوتا ہے۔ جاگ رہے سو رہے، ہمیشہ ایک 10 کے اندر شہنشاہ ہوتا ہے، غور سے سمجھے۔ ہمیشہ 10 کے اندر ایک سربراہ ہوتا ہے، ہمیشہ 10 کے اندر ایک رہبر ہوتا ہے، ایک امیر ہوتا ہے، 10 کے اندر ہی ہوتا ہے۔ کوئی پہچاننے والا ہو تو انہیں پہچان سکتا ہے، کوئی جاننے والا ہو تو انہیں جان سکتا ہے۔ بڑے بڑے اللہ والے اپنے جو ذکر کے حلقے، تسبیح کے حلقے 10 کے بناتے تھے، اور ان 10 کے حلقوں کے اندر ولایت کا ایک تاجدار نکلتا تھا۔ سوچیں، حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ جو تھے، ان کے کتنے مرید ہوں گے؟ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، اتنی بڑی ہستی تھے، لیکن دنیا نے صرف ایک مرید کو جانا، پہچانا، آج بھی پہچانتی ہے، اور رہتی دنیا تک اور قیامت کی پہلی صبح تک وہ اسی مرید کو پہچانے کی، وہ ہے جنید بغدادی۔ مرشد نے، کیا مرشد کا کہ صرف یہی ایک مرید تھا؟ نہیں، بہت سے مرید تھے، لیکن مرشد کے مرید کو ایک کو ہی دنیا نے پہچانا، ایک کو ہی جانا، اور وہ ایک جنید بغدادی رحمت اللہ۔ یہ ایک راز ہے، اور یہ کائنات کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اس راز کے اندر ہم نے داخل ہونا ہے۔ کہکشاؤں کی دنیا اٹھائیں، نیٹ کی دنیا میں بہت پرانا پڑھا تھا، یاد آ رہا ہے۔ کہکشاں جتنے بھی ہیں، ہماری گلیکسیز جسے کہتے ہیں، ان کا ہمیشہ جو ایک سرکل، اسے چکر کہیں گے، پھیرا کہیں گے، ایک سرکل ہمیشہ 10 لاکھ اور پھر اس کے بعد 10 کروڑ نوری سال کا ہوگا، ہمیشہ۔ اور جو بندہ آخری 10 صورتیں یاد کر لیتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ اس نے 10 لاکھ نوری سالوں کا روحانی سفر طے کر لیا۔ اور بہت بڑی بات کہہ گیا ہوں میں، بہت وزنی بات کہہ گیا۔ جس کو اس سے زیادہ قرآن یاد ہے وہ تو اور خوش قسمت ہے۔ کم از کم قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں وہ بھی ایسی ہوں کہ اس میں ایک صورت کی بھی تھوڑی سی زیر زبر میں فرق نہ ہو۔ جاگ رہے؟ میرے سامنے نہ سنیں۔ آج ایک نئی آزمائش آ گئی میرے لیے۔ ہر جمعرات ایک آزمائش ہوتی ہے، سونے والا بندہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ پھر سنیں اس بات کو، غور سے سنیں۔ آپ سارے وہ ہیں جو روحانی سفر طے کرنا چاہتے ہیں، جو روحانی مسافر ہیں، جو روحانیت کی منزلیں، مقامات طے کرنا چاہتے ہیں، آپ سارے وہ ہیں۔ غور سے سنیے۔ اگر آپ روحانی سفر طے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 10 لاکھ سال چاہیے۔ کتنے؟ 10 لاکھ سال۔ اور میرے آقا کو اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے ابھی صرف 1500 سال ہوا ہے، 1500 سال کے قریب ہوا ہے۔ 1443 لگا ہوا ہے، 46 یہ ہے ہجرت کا
ہجرت کا، اور حضور نے نبوت کے کتنے سال کے بعد ہجرت کی؟ 23 سال کے بعد، ایسے 13 سال، ہاں، کل حضور کی دعوت کی زندگی 23 سال ہے، کل 23 سال، تقریباً 1500 سال کے قریب یہ سارا سفر طے ہوا ہے۔ اور اگر آپ روحانیت کی منازل طے کرنا چاہتے ہیں، ولایت کی منزلیں طے کرنا چاہتے ہیں، ولایت کے راستوں میں عروج اور کمال پانا چاہتے ہیں تو 10 لاکھ سال لے آئیں۔ کتنے سال؟ 10 لاکھ سال لے آئیں، اور آپ 10 لاکھ سال اگر لے آئیں تو 10 لاکھ سال کے بعد آپ کو روحانیت کا عروج اور ولایت کا عروج اور روحانیت اور ولایت کا کمال ملے گا۔ 10 لاکھ سال تو زندگیاں کیا، کائنات ہی بدل جاتی ہے۔ ہمیں تو 10 منٹ، 10 لمحے، 10 گھڑیاں، 10 سیکنڈوں کا پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا اور تھوڑے پل میں کیا ہونے والا ہے، عرشوں سے ہمارے لیے تھوڑی ہی دیر میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے، ہمیں تو کوئی خبر نہیں، ہمیں تو کوئی خبر نہیں۔ یہ جو اللہ کے ولی تھے، میری آج کی باتیں غور سے سنیے گا، سمجھیے گا، پہلا طالب علم میں ہوں، مجھے بھی اشد سمجھ کی اشد ضرورت ہے، اشد سمجھ کی اشد ضرورت ہے۔ یہ جو اللہ کے ولی تھے، جو اللہ کے دوست تھے، اور جن کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعارف اور تعلق تھا، یہ روحانیت کے راز، جس طرح ہم دولت، مال، اقتدار اور چیزوں کے شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں، کوئی ایسا راستہ ہو کہ ہم منزل میں بہت آسانی سے پہنچ جائیں، کوئی ایسا انداز ہو کہ ہم منزل پہ بہت آسانی سے پہنچ جائیں، یا کوئی ایسی ترتیب ہو، تھوڑی محنت، تھوڑا وقت، مال زیادہ، دولت زیادہ، اور زندگی کا عیش زیادہ، ہم اس کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح جو اللہ کے دوست تھے، چونکہ انہوں نے آخرت کو اپنی کھیتی بنایا ہوا تھا، انہوں نے آخرت کو اپنا سرمایہ بنایا ہوا تھا، انہوں نے آخرت کو اپنی زندگی کا سب اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا تھا، سب کچھ انہوں نے آخرت کو بنایا ہوا تھا، سب کچھ آخرت کو بنایا ہوا تھا۔ اب وہ کیا کرتے تھے؟ وہ مختصر کوئی راستے تلاش کرتے تھے، کوئی ایسی منزلیں، کوئی ایسے راستے، کوئی ایسے زندگی کے انداز تلاش کرتے تھے کہ جس سے زندگی کا نظام 100% لاجواب اور روحانیت کا عروج اور کمال حد سے زیادہ آگے سے آگے چلا جائے۔ کوئی ایسی چیز تلاش کرتے تھے اور انہیں ملتا تھا اور وہ پاتے تھے۔ میں ایک صاحب کے ہاں بیٹھا ہوا تھا تو کہنے لگے کہ بوری 200 روپے مہنگی ہو گئی، ہمارا ٹرالا کھڑا تھا، ہم نے کیا کیا، ٹرالے والے کو تھوڑے سے پیسے دے کے کہا تو شہر کے باہر رہے، رات کے 12 بجے کے بعد بندے پہلے سے تیار تھے، ہم نے اپنے گودام میں چپکے سے اتروا لیا، اور مہنگی چیز، سستی چیز کو ہم نے، چونکہ ریٹ بڑھ گیا تھا اچانک، ہم نے پھر وہ بیچا اور اس سے کمایا۔ دنیا کے گر، دنیا کے راز، دنیا کا نظام اور دنیا کی زندگی، یہ ہم خوب جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ آخرت کی اور روحانیت کی دنیا اور روح کی پرواز کرنے والے، وہ بھی ایسے راز تلاش کرتے تھے، جو راز آج میں آپ کو زندگی میں پہلی دفعہ بتانے لگا، اور اس راز کا نام ہے، یہ راز ہمارا انشاءاللہ 10 جمعراتوں میں چلے گا، اور اس راز کا نام ہے 10 صورتیں، آخری 10 صورتیں، اور 10 راز، آخری 10 صورتیں۔ اور آج ہماری بات ہوگی پہلی صورت الم تر کیف، صورت فیل پر۔ 10 لاکھ کے نوری سال کا سفر طے کریں، مجاہدے بھی، قربانیاں بھی، دن کو روزہ، رات کی ساری رات مسلح پہ، اور اپنی زندگی کو ایک ایک لمحے کی حفاظت، یہ سارا کا سارا نظام 40 سال نہیں، 10 لاکھ سال، 10 لاکھ نوری سال، اور یہ سال بھی نہیں، نوری سال، اور 10 لاکھ اگر نوری سال کہے جائیں تو یہاں کے دنیا کے 10 کھرب 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 سے کھرب سال بنتے ہیں۔ کیوں؟ جو نور کی رفتار ہے، جو کس کی رفتار ہے؟ نور کی رفتار ہے، 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی ہے، جس کو سائنس روشنی کی رفتار کہتی ہے۔
1,86,000 میل فی سیکنڈ. اور میں نے یہ بات کہتے ہوئے کتنے سیکنڈ لے لیے ہیں خیال کرنا. یہ بات 1,86,000 میل فی سیکنڈ، یہ بات کہتے ہوئے بھی میں کئی سیکنڈ لے گیا ہوں. اور وہ سیکنڈ بھی اندازے ہیں ان کے، ابھی تک پہنچ نہیں سکی دنیا، سائنس کی دنیا، نظام عارضی اور نظام شمسی اور نظام قمری اور عالم کا نظام ہے محیط کا، اس کا وہ نہیں پہنچ سکتی. کیوں؟ وسع کرسی السماوات والارض، اس کا اقتدار ساری زمین اور آسمانوں پہ ہے، اس کا اقتدار. آج میں وہ راز بتاؤں گا، 10 صورتیں 10 راز. اور آج ہماری پہلی صورت ہوگی سورت فیل الم تر کیف، یہ آج ہماری پہلی صورت ہوگی. اور اس کے راز، اس کے کمالات، اس کے عملیات، اس کے وظائف اور اس کی زندگی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا. اس کی زندگی. تو اگر آپ حضرات چاہتے ہیں کہ کوئی سہولت کا راستہ مل جائے، کوئی آسانی کا راستہ مل جائے، نہ اتنا مجاہدہ ہو سکتا ہے، نہ اتنی قربانی ہو سکتی ہے، نہ اتنا میں گھل سکتا ہوں، اور نہ میں 10,000 سال 10,00,000 سال جی سکتا ہوں. کوئی راستہ ایسا ملے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب جاؤں نا میں، تو اللہ مجھے روحانیت کے تاجداروں کے ساتھ کھڑا کر دے، اور ولایت کے تاجداروں کے ساتھ کھڑا کر دے، صدیقیت کے تاجداروں کے ساتھ، قیومیت کے تاجداروں کے ساتھ اللہ مجھے کھڑا کر دے. کوئی ایسا نظام چلے، کوئی ایسی ترتیب چلے. اور وہ نظام اور وہ ترتیب ان آخری 10 صورتوں میں پڑی ہے. یہ جو آخری 10 صورتیں ہیں، اس کے اندر بڑے راز رکھے ہوئے ہیں. جتنا جلدی ہو سکے، جتنی کوشش ہو سکے، جتنا فوری ہو سکے، اور جتنا اول وقت ہو سکے، ان 10 صورتوں کو یاد کریں. اور یاد ایسا کریں کہ اس کی زیر زبر پہ نظر ہو، اس کی زیر زبر پہ نظر ہو، ایسا یاد کریں اور ایسا اس کو ازبر کریں. اب ایک اور چیز ہے، اس کا نام سورۃ فیل کیوں ہے؟ حتیٰ کہ جس دن سورۃ فیل کا واقعہ ہوا وہ باقاعدہ سن قرار دیا جاتا ہے. جیسے ہجری فن ہے، باقاعدہ سن بن گیا، اور اس سن کے ساتھ تاریخیں جوڑی جاتی ہیں. جیسے اس نے کہ جی برے صغیر پہ محمود غزنوی نے حملہ کس سن میں کیا، برے صغیر میں محمود غزنوی نے حملہ کس سن میں کیا، اور احمد شاہ ابدالی کس سن میں آیا، تیمور کس سن میں آیا. وہ سن مقرر ہو جاتے ہیں. یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ میں اپنا کعبہ بناؤں. لوگ اس کعبے پہ جاتے ہیں، میرے کعبے پہ آئیں گے. ظاہر جس کے پاس چل کے جاتے ہیں تو اس کی وہاں شان و شوکت ہوگی، کعبہ اس کا ہوگا، لوگ اس کو ہدیہ دیں گے، مال دیں گے، عزت کریں گے، وقار شان و شوکت ہوگی. تو اس نے اپنا کعبہ بنایا، اور اس کے کعبے میں جائے کوئی نہ. اس نے وہاں کھلائی پلائی بھی بہت کی، مال بھی، چیزیں بھی، خوبصورت بھی بنایا، حد سے زیادہ. وہ اس کے کعبے میں جائے کوئی نہ. آخر مشورہ یہ ہوا کہ جب تک یہ کعبہ نہیں گرائیں گے، اس کو ختم نہیں کریں گے، اس کو مسمار نہیں کریں گے، تو ظاہر پر جب یہ نہیں ہوگا تو لوگ وہیں جائیں گے. تو پھر اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے. پھر اس نے ہاتھیوں کا لشکر، سب سے مضبوط ترین جو لشکر ہوتا تھا اس دور کی بات ہے، جب یہ جدید اسلحہ نہیں آیا، ہاتھیوں کا لشکر ہوتا تھا. ہاتھیوں کے پیچھے گھوڑے خچر ہوتے تھے، گھوڑے خچروں کے پیچھے پیادہ ہوتے تھے پیدل چلنے والے. تو ہاتھیوں کا بہت بڑا لشکر لایا. میرے آقا کے دادا حضرت عبد المطلب جو تھے، انہیں پتا چلا کہ بادشاہ یمن آ رہا اور وہ کعبہ کو گرانے آ رہا، اور رستے میں تباہیاں مچاتا ہوا آ رہا. یہ اصول ہوتا تھا کہ خوف و ہراس پیدا کرو، یہ اصول ہوتا تھا. تو اس نے آپ کے اونٹ چل رہے تھے مکہ کے اطراف میں، وادیوں میں، وہ بھی پکڑ لیا اس نے. تو انہوں نے فوراً قاصد بھیجا، میرے اونٹ مجھے واپس کر دے. تو انہوں نے جی کعبہ، آپ کو تو اونٹوں کا فکر ہے، کعبہ؟ انہوں نے کہا کعبہ جانے، کعبے والا جانے، میرے اونٹ مجھے واپس کر دے. تو اللہ کا نظام دیکھیں کہ وہ آیا اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ آیا، بہت زیادہ اس کے ہاتھی چنگھاڑتے ہوئے اور بہت طاقت کے ساتھ آئے.
کہ کعبہ کو یوں ایک پل کے اندر اٹھا کے پھینک دیں گے، گرا دیں گے، اس کے پتھر ہر چیز علیحدہ کر دیں گے۔ اللہ نا اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ ایک دو لفظ ہم یاد کر لیں، ہم یاد کر لیں، ایک اللہ کی سنت ہے، ایک اللہ کی قدرت ہے۔ ایک سنت اللہ، ایک قدرت اللہ۔ سنت یہ ہے گندم بو گے تو گندم کاٹو گے، بکری سے بکری ہی ملے گی اور بکری گھاس ہی کھائے گی، بکری کبھی گوشت نہیں کھائے گی۔ نظام عالم میں جو محنت کرے گا وہ آگے نکل جائے گا، لیس الانسان الا ما سعى، اس کا نظام یہ سنت ہے اور قیامت تک چلے گی۔ اللہ پاک نہ کبھی اپنی قدرت دکھاتے ہیں۔ مجھے رات میرے پاس مہمان بیٹھے تھے، میں ابھی بھاویلی سے ہی آ رہا ہوں، تھوڑی دیر پہلے پہنچا ہوں، میرے پاس مہمان بیٹھے تھے، دیر تک بیٹھے رہے، کہنے لگے فلاں درویش ملتان میں پانی بارش کا گیا تو قبر بیٹھ گئی، تو 29 سال کے بعد ان کی قبر کھولی تو بالکل ویسے تھے۔ میں نے ان کی زیارت کی ہوئی تھی، ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا میں، مجھے یاد ہے ان کی کچھ نشستیں، کچھ صحبتیں میں نے لی ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ساری زمین تانبے کی بن جائے، بارش کا ایک قطرہ نہ، تو اللہ اپنی قدرت کاملہ سے کھلائے گا بھی صحیح، پلائے گا بھی صحیح، اللہ سلائے گا بھی صحیح، اور اللہ پیٹ بھی بھر دے گا۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ موسیٰ اپنے ماننے والوں کے ساتھ آگے جا گئے، پیچھے فرعون 18 لاکھ کا لشکر لے کے پیچھے آیا، تو موسیٰ نے سمندر کے اندر عصا مارا، 12 راستے بن گئے، کہ 12 قبائل تھے، راستے بنے، پھر راستوں کے درمیان کھڑکیاں بھی تھیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ ہاں وہ بھی سلامت ہے، انہیں کہ کیا پتا ان کا کیا بنا، ڈوب گئے کیا بنا، اور ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے تھے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو پار لگا دیا۔ فرعون نے جب دیکھا یہ راستے ہیں، فرعون نے اپنی فوجیں ان کے پیچھے ڈال دی، جب عین درمیان میں پہنچے اللہ نے راستوں کو ملا کے سمندر میں ڈبو کر دکھا دیا کہ میری قدرت ہے، جس کو چاہوں بچاؤں، جس کو چاہوں میں ڈبوں۔ چھری کا مزاج ہے کاٹنے کا، ہمیشہ کاٹے گی، لیکن وہی چھری ہے اسماعیل علیہ السلام پہ چلا رہے، گھٹنا رکھ کے اوپر بالوں سے پکڑ کے گردن پہ چلا رہے، تیز چھری ہے، نہیں چل رہی، کہ پل کے اندر اللہ جل شانہ نے اسماعیل کو درمیان سے نکالا، فرشتہ مینڈا لایا، اس نے مینڈے کو نیچے، چھری چلی، خون کے فوارے اٹھے، اور ابراہیم نے آنکھ کھولی کیونکہ آنکھیں بند تھیں، کہیں آنکھ سے آنکھ نہ ٹکرائے، اور بچے نے کہا اسماعیل علیہ السلام نے، کیونکہ ان کی پشت میں نبوت کملی والے کی تھی اور وہیں سے چلنی تھی، تو میں ابا الٹا کر دیں، کہیں آنکھ سے آنکھ ملے اور اللہ کے حکم عدولی نہ ہو جائے۔ اور پھر آنکھ کھولی، دیکھا تو میڈا تھا اور اسماعیل سامنے کھڑے تھے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے دکھایا کہ میں چھری کو چاہوں تو نہ کاٹے، میں چاہوں تو کاٹے۔ غار کے اندر، ایک بند گھر کے اندر ایک خاتون ہے، شادی نہیں ہوئی، جوان ہے، دیکھا تو دروازہ کھلے بغیر ایک بندہ اندر آیا، کون؟ پیچھے ہٹتی گئی، ہٹتی گئی، ہٹتی گئی، کہ اللہ نے تمہیں بیٹا دینا ہے، کبھی تو شادی نہیں ہوئی، کہ میں فرشتہ ہوں، ہٹتی گئی، دیوار سے لگ گئی، خوف کے مارے، نیک اور پاکیزہ خاتون تھی، انہوں نے صرف کپڑے کو یوں پکڑا، ایسے پھونک ماری، آنن فانن اللہ کا نظام کہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیا، آنن فانن، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور پھر لے کر گئی تو کہ مریم تو بہت نیک تھی، یہ کیا ہوا؟ تو حکم ملا، بولنا نہیں ہے، اشارہ کرنا، یہ بچہ بولے، اور بچہ بولا قرآن میں کہ میرا نام، میں عبداللہ ہوں اور میرے پاس کتاب ہے، وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، اور اتنی اونچی آواز تھی، اتنی اونچی آواز تھی بچے کی، گونج تھی بہت بڑی۔ میں دنیا میں چند بچے بولے ہیں، ایک یہ بولا، ایک بچہ اور بولا تھا، ایک بندہ تفاخر کے ساتھ جا رہا تھا، سردار تھا، اس کی چادریں ساتھ گھسٹ رہی تھی، اماں بیٹھی دودھ پلا رہی تھی، کہنے لگے اللہ میرے بچے کو بھی اتنا بڑا سردار بنانے، بچے سے دودھ پیتے ہوئے کہا کہ اللہ ایسا سردار نہ بنا۔ ایک وہ تھا، اور ایک اور بچہ بولا تھا کہ ایک خاتون کو لوگ مارتے ہوئے جا رہے تھے کہ اس سے سزا ہوئی ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے، یہ دنیا کی بدترین خاتون ہے، تو بچے نے کہا کہ یا اللہ، ماں نے یا اللہ ایسا کسی کو نہ بنانا، جبکہ وہ اللہ کی ولیہ تھی۔ تیسرا بچہ وہاں بولا تھا۔ اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے، اللہ اپنی قدرت کا کمال دکھاتا ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، یاد رکھیے گا، ایک سنت اللہ، ایک قدرت اللہ۔ ایک اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت کیا ہے؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، دوزخ بھی ہے، جنت بھی ہے، محشر بھی ہے، مر کے دیکھ، یہ اللہ کی سنت ہے اور اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ اب واپس میں وہاں آ رہا ہوں کعبہ کا، اور ہاتھیوں کے لشکر پہ،
اللہ نے ایک چھوٹے سے پرندے کو حکم دیا، ایک کنکر پہاڑوں سے جاؤ منہ میں رکھو، ایک کنکر چھوٹا سا اس پنجے میں ایک اس پنجے میں نے ایک دفعہ ابابیل میرے ہاتھ آ گیا، ابابیل ہاتھ نہیں آتا، کبھی آپ نے پکڑا ہوگا، تھا بیمار، کہیں گرا ہوا تھا، اوپر اس کے گھونسلے تھے، میں کہیں صحرا میں تھا، مجھے یاد نہیں کہاں تھا، صحرا میں تھا، وہاں ابابیلوں کے گھر، ایک پرانا کھنڈر تھا، محل تھا، قلعہ تھا، تو وہاں میں تھا، تو دیکھا کہ ابابیل نیچے گرا ہوا ہے، وہ زخمی تھا اور بڑا تھا، تو میں نے ابابیل اٹھایا، میں نے اس کی چونچ دیکھی، میں نے اس کا پنجہ دیکھا، چھوٹی سی چونچ چڑیا جیسی اور چھوٹا سا پنجہ، تو اللہ پاک نے فرمایا اب میں اپنی قدرت دکھاؤں گا، ہر ابابیل نے 3 کنکریاں اٹھائیں آئے، اور اوپر سے اللہ نے امر دیا کہ کنکری نیچے پھینکو، اور ایک امر ہوا، ابابیل کنکری پھینکنا تیرا کام، اسے گولی بنانا میرا کام ہے، اب ابابیل کے کنکری اب بھی اوپر سے کہو پھینک، آپ کے ہاتھ پہ آگے لگے گی، ہلکی سی چوٹ لگ جائے گی، آپ بھی دیکھ لیں، آپ اپنا ابابیل سدھا لیں، اس کو کہیں کنکریاں پھینکو، ہلکی چوٹ لگ جائے گی، کنکری اثر تو رکھتی ہے، لیکن کنکری میں بھی اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، اور اس اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا نہیں، میں اسے اب وہ بنا کے دکھاؤں گا، وہ کر کے دکھاؤں گا کہ رہتی دنیا تک لوگ کہیں گے کہ کسی نے اگر حفاظت مانگنی ہے دشمن سے، حاسد سے، شرپسند سے، اگر کسی نے حفاظت مانگنی ہے تو پھر میں اس صورت کے اندر وہ راز رکھ دیا میں نے، اور آج وہ راز بتاتا ہوں، آج وہ راز بتاتا ہوں، جاگ رہے ہیں؟ بھائی یہ بندہ بیٹھا ہے جو سو رہا ہے، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ سدا جی میں تے لاکھ تھی میں، ہزار تھی بھائی، اب آئندہ سوئے اٹھا دوں گا میں نے کہا سو رہا ہے، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، چلو ثواب تو مل گیا، ایک سبحان اللہ کا کوئی تھوڑا ثواب ہے، کیا بات، راز بتاتا ہوں، اور فرمایا کہ ہم نے ان کو ایسا کچومر نکالا، ہاتھی اور ہاتھی والوں کا ایسے کہ جیسے گوبر کھایا ہوا بھس، جب جب گائے بھوسا چارہ کھاتی ہے تو اس کا گوبر پس جاتا ہے، اللہ نے کہا کہ میں نے ان کو عبرت بنا دیا، ان کو میں نے عبرت بنا دی، آج بھی کوئی شخص اگر پریشان ہے زندگی کے چند معاملات میں، اور زندگی کے کچھ نظام ایسے ہیں جس میں، تو اس کو اللہ پاک ایسا اس کے ساتھ مدد کرے گا، ایسی مدد کرے گا جیسی اللہ نے کعبے اور کعبے والوں کے ساتھ مدد کی تھی، اور اس صورت کی نسبت سے اس صورت کے ساتھ بہت طاقتیں ہیں، اس صورت کے ساتھ بہت طاقتیں ہیں، بہت طاقتیں ہیں، اور یہ آخری 10 صورتوں کی پہلی صورت ہے، اس صورت کے ساتھ حیرت انگیز دنیا ہے، راز ہے، اس صورت کو سمجھے، اور پھر ایک بات یاد رکھنا، اس صورت کا نام فیل اس لیے ہے کہ اللہ نے موجودہ جانوروں میں سب سے زیادہ جسہ، جسم اور طاقتور ترین جانور جو بنایا ہے وہ ہاتھی بنایا، ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنا ایک قافلہ بھیجا، کچھ نصیحتیں فرمائی، نصیحتوں میں ایک بات یہ بھی تھی، خیال کرنا اگر کہیں دنیا میں سفر میں تمہیں فقر، غربت، تنگ دستی پڑ جائے تو ہاتھی کا گوشت نہ کھانا، کیونکہ 3 دن کے اضطراری حالت میں کچھ چیزوں کے کھانے کی اجازت ہے، جب موت آخری ہو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تو کچھ چیزوں کے کھانے کی اجازت ہے، تو فرمایا خیال کرنا، اب لشکر چل پڑا، چلتے چلتے لشکر چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچا کہ پانی بھی ختم، کھانا بھی ختم، زندگی بھی ختم، ہر چیز، اور کئی دن کا فاقہ ہو گیا، اتنا فاقہ ہو گیا کہ موت کے قریب پہنچ گئے، دیکھا کہ ایک چھوٹا سا ہاتھی کا بچہ ہے، پکڑ لیا اس کو اور کہا اس کو ذبح کرتے ہیں، ایک نے کہا نہیں، مرشد نے فرمایا تھا اس کو ذبح نہ کرنا، اس کو نہ کھانا، نہیں موت سامنے ہے، انہوں نے فرمایا تھا ٹھیک ہے لیکن اب تو موت سامنے ہے، تو اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت کاٹا، اس کو بھونا، لکڑیاں جنگل کی لکڑیوں سے کھایا، کھانے کے بعد تھکے ہوئے تھے سارے، سو گئے، اور یہ بندہ پریشان تھا، اس نے نہ کھایا، وہ کھا کے کھانے کے بعد ان کو نیند آئی، یہ بھوکا تھا، اس کو نیند کیسی آئی، اس کی نیند توڑ گئی تھی، یہ جاگ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ دور سے ہاتھی آیا، سخت غصے میں اس نے دیکھا کہ اپنے بچے کے بچے ہوئی ہڈیاں چیزیں
उसको सूंघा। सूंघने के बाद ना, जब इन आदमियों के करीब आया तो ये दम बखुद हो गया, इसने सांस रोक लिया, उसने इसको सूंघा, छोड़ दिया, अगले को सूंघा, जिसने गोश्त खाया था उसको खत्म करता गया, मारता गया, पाँव से खत्म करता गया, और फिर इसके पास आया, इसको सूंड से उठाया, अपने कंधे पे बिठाया और चलना शुरू कर दिया। चलते 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 जहां इसकी मंजिल थी वहां सूंड से उठा के छोड़ के वापस चला गया। मुर्शिद की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर अक्ल और समझ में नहीं आती। बज़ाहिर मुर्शिद की बातें, फकीर की बातें नजर में और होती हैं और गायब में और होती हैं, लेकिन वो फकीर की बातों में एक वक्त आता है कि खैर नजर आती है और ना मानने में नुकसान सामने वाजे हो जाता है। ना मानने में नुकसान वाजे हो जाता है, वाजे हो जाता है। हाथी, हाथी, हाथी 10,000 साल पहले के उन जानवरों में से है जो बड़े बड़े जिस्म वाले होते थे और अल्लाह ने उनको खत्म कर दिया। कभी कभी खुदाइयों के दरमियान उनकी हड्डियां मिलती हैं। हाथी उन्हीं जानवरों में से है। अब्बा जी ना फौत नहीं होते थे। अब्बा जी फौत हो तो बादशाहत मिले। मैं आपके बड़े सगीर की एक बादशाह की कहानी सुना रहा हूँ जो इब्ने बतूता कहता है कि मैंने आंखों से देखी। अब्बा जी फौत नहीं हो रहे थे, जाग रहे, हाँ, फौत नहीं हो रहे थे। तो उसने क्या किया, एक महल बनवाया, बहुत जबरदस्त महल बनवाया, खूबसूरत सा, बड़े बड़े कारीगर, वालिद साहब को, वली अहद को, शहजादों को, सबको दावत पे बुलाया। खाना शुरू हुआ तो खुद महल से बाहर निकल गया। एक जगह ऐसी थी जहां चाबी रखी हुई थी, अगर वहां हाथी खड़ा कर दिया जाए तो सारा महल नीचे गिर जाए। तो हाथी वहां लाया गया। हाथी जब बस खड़ा हुआ जगह, सारा महल नीचे गिर गया। अब्बा जी भी एहतियातन फौत हो गए, शहजादे भी फौत हो गए, फिर ये खुद बादशाह बन गया। इब्ने बतूता कहने लगा, जब उसको मलबा निकालने वाले आए तो उसने रोक दिया, उसने कहा अभी ना निकालो, क्या पता तो बच जाए। मैं अभी एक सफर में गया तो एक जगह पहुंचा, वहां का एक सरदार था। उसने कहा जी सरदार गया बाहरले मुल्क, सरदार बाहरले मुल्क गया, एक बड़े कबीले का सरदार था, बाहरले मुल्क गया। तो बेटा जो है वो बादशाह पे काबिज हो गया, सरदारी पे। उसने कहा अब्बा जी एहतियातन आप वहीं रहे, आप बूढ़े हो गए। फिर अब्बा जी वहां बहुत साल रहे, जब अब्बा बहुत बूढ़े हो गए, उसने कहा खिदमत भी करनी है, आखिरत का मसला भी तो है। फिर अब्बा जी को बुला लिया, फिर अब्बा जी कई साल रह के फिर अल्लाह पाक चले गए। ये दुनिया की रीत रिवायत पुरानी चली आ रही। हाथी का दांत, जिसकी औलाद ना होती हो, हाथी की बात चली तो ये भी बताता चलो। इसके बाद मैं सूरत फील के वाकयात और सूरत फील के तजर्बात और सूरत फील की कुछ अमलियात आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं जो आपकी जिंदगी का सरमाया होंगे। क्योंकि हमारा जो आज से मौजू शुरू है इंशाल्लाह, वह है 10 सूरतें और 10 राज। आज पहला सूरत फील है। हाथी का दांत दुनिया की सबसे महंगी सनात है और हाथी के दांतों की खातिर अब तक लाखों हाथी मार चुके हैं। दुनिया की सबसे महंगी सनत है, मार चुके हैं। अब तो हाथी के तहफ्फुज के लिए पूरी दुनिया भाग दौड़ कर रही है। इस हाथी को किसी तरह बचा लो, इस हाथी को किस तरह बचा लो। हाथी का दांत अगर असली मिल जाए और उसको रगड़ें, और इतना रगड़ें, इतना रगड़ें, इतना रगड़ें कि पाउडर हो जाए। जितना हाथी का दांत हो उतना मोर की टिकियां हो। और से नुस्खा सुनिएगा, जो बे औलाद हैं और अल्लाह से बेटे मांगते हैं, लेकिन बाजार में, मार्केट में हाथी का दांत अगर कहेंगे तो किसी जानवर की हड्डी मिलेगी। ये बता दूं, कोई अगर अपनी आंखों के सामने हाथी का दांत है तो वो और बात है। मैं उस असली हाथी दांत की बात कर रहा हूं, और मेरे पास भी नहीं है, कहीं जी आप दे दें, या मैं कहूं कि असली चाहिए तो फिर मेरे पास है, इतने पैसे लगेंगे। उसने कहा मसला ही कोई नहीं, औलाद के लिए तो होता है, वो मेरे पास भी नहीं है, पहले बता दो। लेकिन चूंकि हाथी दांत मिल जाता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि यह राज भी आपको बताता चलो। मेरे पास ना एक प्रोफेसर साहब आए, रिटायर्ड प्रोफेसर साहब आए, मुझसे कहने लगे जी आज बहुत साल पहले, इतने पैसे लेता हूँ चैलेंज पे, इतने पैसे लेता हूँ चैलेंज पे, और मैं ये नुस्खा टोटका बना के देता हूँ, जिनकी बेटियां पैदा होती हैं या जिनकी औलाद नहीं होती, उनको ये टोटका देता हूँ। तो वो मुझे कहने लगे कि ये मैं टोटका चाहता हूँ मैं आपको दे जाऊं। आप चूंकि फैज़ आम करते हैं, लोगों को खैर पहुंचाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये खैर आपके जरिए मैं आपको दे रहा हूं। तो मैंने भी फैसला किया मैं इसको छुपाऊंगा नहीं। तो हाथी का दांत, मोर की टिकियां, मोर का ना जो टिक्की होती,
خوبصورت والی جو اس کے پنکھ کے آخر میں ہوتی ہے، دو چیزیں، اور تیسری چیز یہ تخم بھنگ کے بیج، بھنگ کے بیج بالکل سستے مل جاتے ہیں، یہ تین چیزیں لے لیں اور تین چیزوں کو اتنا باریک کریں، اتنا باریک کریں ہم دستے میں، کھرل میں، کسی میں، کہ بالکل پاؤڈر بن جائے اور بالکل یہ چیز آپس میں مل جائے۔ اس میں محنت کرنی پڑے گی، کیوں؟ ہاتھی دانت بہت سخت ہے اور مور کے پنکھ کی ٹکیا بڑی مشکل سے رگڑی جاتی ہے، وہ پنکھ کوئی ایسے آسان نہیں ہوتا کہ منٹ میں مٹی ہو جائے۔ بس یہ تین چیزیں ہیں، ان تین چیزوں کو کیپسول بھر لیں چھوٹے سائز کے، تین چیزوں کو، اور ایک کیپسول صبح نہار منہ دودھ کے ساتھ، بیوی بھی لے شوہر بھی لے، 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے حد، بڑے کمالات ہیں اس کے۔ اور ساتھ جو ہے، ساتھ اس کے ایک وظیفہ، وہ توجہ سے پڑھے، اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ، وہ توجہ سے پڑھے، وہ غور سے پڑھے۔ کئی لوگوں نے آزمایا، وہ کہتے ہیں میں تو بہت دیا اور یہ کہتا ہوں یہ وظیفہ مجھے لاکھوں پڑھ کے دیں اور شوہر پڑھ کے دے، بیوی بھی پڑھے پر شوہر پڑھ کے دے، اگر شوہر نے نہ پڑھا تو میری دوا مجھے واپس کر دیں، پھر آپ کہیں گے فائدہ نہیں ہوا۔ لاکھوں پڑھے، کھلا ہر حالت میں، وضو بے وضو ہر حالت میں، سارا دن، پل پل، سانس سانس، لاکھوں پڑھے۔ ہاتھی کا جہاں پاؤں پڑتا ہے، جو ہاتھی کا فیل بان ہوتا ہے، وہ بے اولاد کبھی نہیں ہو سکتا۔ دو بندے کبھی بے اولاد نہیں ہو سکتے، دو بندے کبھی بے اولاد نہیں ہو سکتے، اور ان کی شادیاں آپ نہ کہیں ایک ہوگی، ایک سے زیادہ بھی ہوتی ہے۔ مسجد کی مؤذن اذان دینے والا اور مسجد کی خدمت کرنے والا، صفائیاں ستھرائیاں، یہ بندہ کبھی نہ بے اولاد ہوگا، نہ اس کی شادی میں رکاوٹ ہوگی، بلکہ شادی ایک سے زیادہ ہوگی، یہ پکی بات ہے، آزما کے دیکھ لیجیے گا۔ ایک دوسرا، ہاتھی کی خدمت کرنے والا، ہاتھی کو اللہ نے ایسی تاثیر دی ہے کہ اس کی کھال اور منہ سے ایسے بخارات نکلتے ہیں جو بانجھ پن کا علاج ہے، بے اولادی کا علاج ہے۔ جیسے جو بکریوں کے باڑے کی خدمت کرے گا، جو بکریوں والا ہوگا، کبھی ٹی بی نہیں ہوگی، کیونکہ بکریوں کا جو مینگنیاں ہیں، اس مینگنیوں کے اندر ٹی بی کا علاج ہے۔ علاج سے مراد اس کی بو، کھانا نہیں۔ میں ابھی کچھ ایک ملک میں تھا تو ایک صاحب نے مجھے ویڈیو دکھائی، تو وہ دودھ کے اندر بکری کی تازہ مینگیاں ڈال کے پی رہے تھے، کہتے تھے اس کے اندر خاص کوئی طاقت ہوتی ہے۔ ادھر بکری مینگنیاں کر رہی ہے، اس نے گلاس سامنے رکھا ہوا ہے، اور اگر تازہ نہ ملیں تو دوسری مینگنیاں ڈال کے وہ کہتے ہیں ہم کھائیں۔ انسان جب زندگی میں نبوی علاج سے نکلتا ہے، ہٹتا ہے، تو پھر اللہ کا نظام ہے کہیں اور چلا جائے گا، پھر وہ کہیں اور راستے اور کہیں اور راہیں پھر اس کو مل جائیں گے، جب نبوی علاج سے نکلے گا۔ ہاتھی جہاں بیٹھتا ہے، ہاتھی جہاں بیٹھتا ہے اور مسلسل بیٹھے، اور جہاں بیٹھے اور وہاں پیشاب نہ کرے، کسی اور جگہ کرے، اور کچھ عرصہ تک اس کو دیکھتے رہیں، پکی بات ہے نیچے خزانہ ہے۔ ہاتھی کو کھول رہا ہوں، ہاتھی کو کھول رہا ہوں، اس کے نیچے خزانہ ہے۔ جب محمود غزنوی یہاں آئے فاتح بن کے، تو اس نے بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات کے نیچے سے خزانے نکالے۔ ایک راز کی اس کو خبر تھی، وہ راز جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ ان فیل بانوں کو بلاؤ جو سارا دن ہاتھیوں کے ساتھ رہتے ہیں، انہیں بلاؤ۔ انہیں بلایا تو انہوں نے بندے مقرر کیے کہ اس سے پوچھو کہ ہاتھی کہاں باندھتا ہے۔ اس نے ہاتھی یہاں باندھتا ہوں۔ کتنے عرصے سے؟ اتنے سالوں سے۔ کیا اس نے یہاں پیشاب کیا ہے؟ اس نے کہا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی ہاتھی ایسا بتا جہاں وہ ہوتا اور وہاں پیشاب نہ کرتا ہو۔ انہوں نے کہا ہاں یہ جگہ ہے جہاں وہ تھا اور اس نے پیشاب نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کھودو اس جگہ۔ جب اس جگہ کو کھودا تو نیچے سے خزانہ نکلا۔ کیوں؟ ہاتھی کے اندر ادب اور قدر ہے کہ رزق کی قدردانی اور رزق کا احترام ہوگا تو رزق باقی رہے گا، اگر رزق ادب کھو جائے گا تو رزق روٹ جاتا ہے۔ رزق کیا مانگتا ہے؟ بولیں، رزق ادب مانگتا ہے۔ رزق کیا مانگتا ہے؟ ادب مانگتا ہے۔ اگر ادب ہوگا تو رزق باقی رہے گا۔
یاد رہے؟ ہاں، حقیقت یہ، اور اس نے بہت خزانے نکالے۔ میرے پاس ایک دفعہ پتہ نہیں کس ملک میں ایک صاحب آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارے ہاں، وہ انڈیا سے آئے تھے دبئی میں، ہاں، تو کہنے لگے میرے والد جو ہیں، کیا کرتے ہیں آپ کے والد؟ کہنے لگا میرے والد جو ہیں وہ ہاتھیوں کو سنبھالتے ہیں، ایک ہاتھیوں کا فارم ہے، اس کو سنبھالتے ہیں، ان کے پاس تجربات ہیں۔ میں نے یہ راز بتایا، میں نے کہا اپنے والد سے جا کے کہنا ہاتھیوں پہ نظر رکھیں، ہاتھیوں کے باندھنے کی جگہ ہے، کیا وہ ہاتھی جہاں اس کے باندھنے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، کیا وہ ہاتھی وہاں پیشاب کرتا ہے؟ اگر نہیں کرتا تو پھر مجھے بتانا، اور وہاں سے پھر خزانہ ملے گا۔ اچھا، میں نے ان کو کہہ دیا، وہ بمبئی سے آئے تھے دبئی ملاقات کرنے، کئی سال پہلے کی بات ہے، تو کئی عرصہ بعد حج پہ ملاقات ہوئی، ان میں سے ایک صاحب کی، اور مجھے یاد ہے انہوں نے پٹسن کے کپڑے پہنے ہوئے تھے جوٹ کے، وہ کہنے لگے اتنا نرم ہے کہ آج کی دنیا پھر سے پٹسن کے کپڑوں پہ آ گئی ہے، اور دنیا کا مہنگا ترین یہ لباس ہے، انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ تو وہ صاحب مجھے حج پہ ملے، انہوں نے پہچان لیا کہیں، اور پہچاننے کے بعد کہنے لگے ہم وہی ہیں جو آپ کے ہاں عملیات سیکھنے کے لیے دبئی آئے تھے۔ اچھا، مجھے وہ یاد آ گئی، میں نے کہا آپ میں سے ایک صاحب تھے، آپ تھے کون تھا جن کے والد ہاتھیوں کی خدمت کرتے اور ہاتھیوں کے نگران تھے؟ تو وہ کہنے لگے وہ میرے فلاں تھے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں نے کہا کہ ہاتھیوں کا پتہ کرنا، جو ہاتھی جہاں مسلسل باندھے بیٹھے اٹھے، ہاتھی بیٹھتا تو ہے نہیں، ہاتھی تو کھڑا رہتا ہے، اٹھے بیٹھے بیٹھتا ہے ہاتھی؟ ہم؟ بیٹھتا ہے؟ اچھا بیٹھتا ہوگا، میری معلومات کمزور ہیں۔ تو جہاں ہاتھی اٹھے بیٹھے تو وہاں اگر پیشاب نہ کرے، میں نے یہ بات کہی، فوراً کہنے لگے کہ ان کے والد چونکہ بات دلچسپ تھی اور بات کے ساتھ خزانے لگے ہوئے تھے، اس لیے ان کے والد نے اس بات پہ بہت توجہ کی اور بہت دھیان دیا، بہت توجہ کی، بہت دھیان دیا، اور کہا بات سچ نکلی کہ انہوں نے ایک جگہ بتایا کہ یہاں ہاتھی ہے اور کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں یہاں پیشاب نہیں کرتا، اور کہا میں نے سمجھا شاید یہ ڈیسنٹ نستعلیق با سلیقہ صاف ستھرا ہاتھی ہے کہ دیکھیں جہاں اٹھتا بیٹھتا ہے وہاں پیشاب نہیں کرتا، لیکن پتہ تو اب چلا، اور کہا کہ انہوں نے وہاں کھودا تو نیچے سے کسی دیوار کے آثار ملے، کیسے کسی دور میں کوئی یہاں محل تھا، قلعہ تھا، کوئی بڑا گھر تھا، آثار ملے، اور کہا کہ آثار ملنے کے بعد سیڑھیوں کے آثار ملے، لیکن لوگوں کو پتہ چل گیا، اور کہا جو وہاں اس علاقے کے مالک تھا اس سے پتہ چلا کہ یہاں خزانہ ہے، بات نکلی، اس نے ان کو ہٹا دیا، فوراً وہاں چار دیواری دے دی، اس کے بعد کہا کہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ آنن فانن مالدار ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ خزانہ ہی تو نکلا کہ آنن فانن مالدار ہو گیا۔ اب جو صورت فیل ہے نا، اس کو پڑھیں آپ ذرا، اس کو سوچیں، اور ہاتھی کے ساتھ ایک چیز بہت بڑی لگی ہوئی ہے، ایک اللہ والے بیٹھے تھے، اللہ اللہ سکھا رہے تھے، ایسے جیسے آپ اور میں سیکھ رہا ہوں، سیکھ رہے ہیں، ایسے سکھا رہے تھے، ایک اللہ والے بیٹھے تھے، تو اٹھنا شروع ہو گئے ان کے شاگرد، ایک اٹھا، دوسرا اٹھا، تیسرا اٹھا، چوتھا اٹھا، اور جو پیچھے والے تھے وہ آگے آنا شروع ہوئے، حتیٰ کہ ان میں سے ایک بیٹھ گئے، ایک بیٹھے، ایک بچے، باقی سب چلے گئے۔ انہوں نے پوچھا یہ کہاں گئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی مدینہ کی گلیوں میں ہاتھی آیا ہے۔ تو صورت فیل تو سنی تھی، ہاتھی افریقہ کا جانور ہے، سارے ہاتھی دیکھنے گئے ہیں، تو نہیں گیا؟ اس نے کہا کہاں اسپین، اندلس، اور کہاں مدینہ؟ میں تو آپ کے پاس، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا، میں تو آپ کے پاس اللہ اللہ سیکھنے آیا ہوں، ایسے کئی ہاتھی آئے جائیں میری بلا سے۔ اس بندے کا نام تھا یحییٰ بن یحییٰ اندلسی، یحییٰ بن یحییٰ اندلسی۔ تو شیخ نے وجد میں آ کے کہا، مرشد نے جلال میں فرمایا، اگر تو باقی بچائے گا تو ہی رہے گا۔ پوری انسانیت کی تاریخ آج صدیاں ہو گئی ہیں، امام مالک رحمت اللہ علیہ کا تعارف جب زندگی میں آئے گا تو امام مالک کا تعارف کرانے والوں میں جن چند شخصیات کو اللہ نے سعادت دی ہے، ان میں سب سے ٹاپ پہ ایک ہستی کھڑی ہوگی، اور وہ ہے یحییٰ بن یحییٰ اندلسی۔ صرف اپنے مرشد کا احترام، ادب، انہیں جی کئی ہاتھی آئے جائیں، ہاتھی نہ دیکھا تو کون سی بات ہے، آپ کی صحبت اور آپ کی قدردانی بس میرے لیے یہ سب سے بڑی کائنات ہے، میرا یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے، میری یہ سب سے بڑی زندگی ہے آپ کی صحبت۔
آپ کی صحبت۔ اب کچھ عمل بتاتا ہوں صورت فیل کے۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا کسی نے صورت فیل کسی مقصد کے لیے آزمائی ہو؟ کسی مقصد کے لیے صورت فیل، کوئی وظیفہ صورت فیل کا، کوئی عمل صورت فیل کا، کوئی تسبیح صورت فیل کی، کوئی ٹوٹکا صورت فیل کا؟ ہاں جی، کیا بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں کہ میرا ایک جائیداد تھی وہ بک نہیں رہی تھی، تو آپ نے کہا کہ عصر کی نماز کے بعد 3 تسبیح صورت فیل کی پڑھیں، ایک تسبیح صورت فیل کی پڑھیں۔ میں نے عرض کیا انہیں، تو کہنے لگے کہ میں نے ایک تسبیح صورت فیل کی عصر کی نماز کے بعد پڑھی تو میری جائیداد بہت نفع میں بکی۔ یہ الفاظ، بہت نفع میں بکی، جو پہلے بڑی پراپرٹی بک ہی نہیں رہی تھی۔ اور کسی کا تجربہ صورت فیل میں، کسی نے صورت فیل کو کسی مقصد کے لیے آزمایا؟